بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی کل یکم رمضان المبارک ہوگی، اور کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں لرزہ پارا کا نسخہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے اپنے وعدے کو پورے کرنے کی۔ آج کا نسخہ چھینکوں کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں کو جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اس قدر چھینکیں آتی ہیں کہ چھینکیں ان کی دماغ کو ہلا دیتی ہیں اور ناک سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ معاملہ ناک کے اندر جو سرخ رنگ کی دو جھلیاں ہوتی ہیں ان کی حساسیت کا ہوتا ہے، ان کی الرجی کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے نسخہ رکھوں گا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ابتدائی طبی امداد، یعنی آپ نے سرسوں کا تیل ایک ڈراپر میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے سوتے وقت۔ جب صبح اٹھیں تو چارپائی سے سر اٹھانے سے پہلے وہ جو ڈراپر آپ نے سرسوں کے تیل کا رکھا ہوا تھا اس میں سے ایک ایک قطرہ، ایک دو قطرہ ایک طرف اور ایک دو قطرہ دوسری طرف ڈال کر ناک میں ڈال کر اور سانس کو اوپر کھینچیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ نے یہ عمل چارپائی سے اترنے سے پہلے، بیڈ سے اترنے سے پہلے کر لیا تو انشاءاللہ اسی وقت چھینکیں رک جائیں گی، چھینکیں نہیں آئیں گی۔ لیکن آئیے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ نسخہ بھی تیار کر لیں اور اس کو استعمال کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ سستا سا نسخہ ہے۔ آپ نے کیا لینا ہے؟ مصبر، جسے سہاگا سیاہ بھی کہتے ہیں۔ مصبر یہ کالے رنگ کی دلیاں ملتی ہیں، پنسار سے مل جاتی ہیں، اور یہ اثارہ ہوتا ہے اس کا، کیا کہتے ہیں اس کو، کنوار گندل کا۔ کنوار گندل سے پانی نکال کر اس کو خشک کیا جاتا ہے تو یہ مصبر کہلاتا ہے۔ آپ نے یہ مصبر جو ہے وہ 10 گرام لینا ہے، لونگ 5 گرام، دار چینی 5 گرام، کشتہ صدف 3 گرام اور کالی مرچ 1 گرام۔ ایک دفعہ چیزوں کے نام پھر سن لیجئے۔ مصبر 10 گرام، لونگ 5 گرام، دار چینی 5 گرام، کشتہ صدف 3 گرام، کالی مرچ 1 گرام۔ آپ ان سب کو پیس لیں گے۔ پیسنے کے بعد چاہے آپ گدا کوار گندل لے لیں، تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، یا اگر گدا کوار گندل نہ ملے تو آپ سادہ پانی سے بھی اس کی گولیاں بن جائیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، پانی آپ نے قطرہ قطرہ ڈالنا ہے۔ اگر پانی زیادہ ہو گیا تو مصبر کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ پانی خشک نہیں ہوگا، پھر وہ گولیاں نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ یا تو کوار گندلا گدا تھوڑا تھوڑا ڈالیں یا پانی ڈالیں تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے، تاکہ یہ مواد جو بنے گا وہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے، ڈھیلا نہ ہو جائے، تاکہ وہ اس سے آسانی سے گولیاں بن سکیں۔ یہ چنے کے برابر گولیاں بن گئی، اور دھوپ میں نہیں خشک کرنا ہے اس کو سائے میں خشک کرنا ہے۔ یہ دھوپ میں خشک نہیں ہوتی، سائے میں اس کو خشک کر لیں گے۔ خشک کرنے کے بعد آپ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، اور صبح دوپہر شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اس گولی کا استعمال کریں گے، لیکن ساتھ میں کچھ احتیاط بھی کریں گے۔ یعنی ٹھنڈی چیزیں یا لعابدار چیزیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، یعنی ایسی چیزیں جن کی تاثیر جو ہے وہ سرد ہوگی اور لعابدار ہوں گی، وہ چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ چیزیں اعصاب کو تحریک دیتی ہے۔ جب اعصاب کو تحریک ملے گی تو چھینکیں زیادہ آئیں گی۔ آپ نے
یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سب عضلاتی چیزیں ہیں، سوائے کالی مرچ کے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ عضلاتی ہیں۔ اس سے اسحاق کے جو تکالیف ہوتی ہیں وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور چھینکیں جو ہیں وہ بھی اعصابی مرض ہوتی ہیں، الرجی کی مرض ہوتی ہے، ان سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آدمی چھینکوں سے تنگ ہے یا چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں وہ یہ کرے گا۔ اگر کبھی کبھار کوئی چھینک آئے تو وہ فائدے مند ہوتی ہے، کیونکہ وہ دماغ کے رگیں جو ہیں وہ اس سے کھل جاتی ہیں اور جو فضل مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن نقصان تب ہوتا ہے جب یہ زیادہ آنے لگتی ہیں، یعنی جیسا کہ ایک انگریزی زبان کا محاورہ ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی جس چیز کی زیادتی ہوگی وہ برا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے 2 دفعہ یہ نسخہ آپ کے سامنے دہرا دیا ہے، اس لیے اب مجھے مزید اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنے کے برابر ہی آپ نے گولی بنانی ہے اور پانی کے ساتھ کھانی ہے، کھانے کے بعد کھائیں گے۔ اگر اس کو کھانے سے پہلے بھی استعمال کیا جائے تو پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ احتیاطاً کھانے کے بعد استعمال کریں گے اور پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، دودھ کا استعمال نہیں کریں گے، اور جو اعصابی سبزیاں وغیرہ ہیں ان سے بھی ذرا کوئی ہفتہ 10 دن پرہیز کر لیں گے تو مکمل طور پر آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔